حضرات محترم، آج کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، کھانے کھاتے ہوئے اسے جو ہے سالن وغیرہ میں یا اسی طرح روٹی وغیرہ میں اسے چوہے کی مینگنی ملی، یعنی نظر آئی، یا سالن میں ملی یا اسی طرح روٹی میں ملی، تو کیا وہ روٹی تمام ناپاک شمار ہوگی؟ یا اسی طرح جو سالن وغیرہ ہے یا چاول وغیرہ ہیں یا اور کوئی چیز ہے کھانے والی اس میں پڑی ہوئی ہے، چوہے کی مینگنی اس نے دیکھ لی، تو کیا وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ناپاک ہو جائیں گی یا نہیں؟ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی نے دانے وغیرہ صاف کروا کے چکی والے کو دیے کہ اس کو آٹا پیس کر دو، تو جب وہ آٹا پیس رہا تھا اچانک ایک مینگنی وغیرہ بھی اس آٹے میں چلی گئی، تو کیا اس پورے آٹے کو ناپاک شمار کیا جائے گا یا نہیں، اور اس کے بارے کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح اہم مسئلہ کہ چوہے کی مینگنی تیل میں گر گئی، تو کیا اس تیل کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ وہ تیل ناپاک شمار ہوگا یا پاک شمار ہوگا؟ یعنی یہ تین چیزیں ہیں، تین مسائل ہیں بہت اہم، آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن کا جاننا یہ سمجھیں کہ ہر مکلف مسلمان پر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عمومی طور پر پیش آنے والے ہیں۔ اب میں آتا ہوں سب سے پہلے مسئلے کی طرف کہ اگر سالن وغیرہ، چاول وغیرہ یا روٹی وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں چوہے کی مینگنی وغیرہ، تو اس میں یہی ہے کہ روٹی ہے تو جہاں وہ مینگنی وغیرہ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، یعنی جو مینگنی اسے نظر آئی اس کو کھیڑے وہاں سے اٹھائے پھینک دے۔ بقیہ جو روٹی ہے، کیونکہ اس کی جو سرایت ہے، یہ نجس ہے، اس کی وہ باقی روٹی میں سرایت نہیں کرتی، تو اس لیے اس حصے کو جہاں وہ مینگنی لگی تھی اس حصے کو الگ کر دیا جائے، بقیہ روٹی کو ناپاک شمار نہیں کیا جائے گا، بقیہ روٹی کا کھانا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور اسی طرح سالن وغیرہ میں گر جاتی ہے یا چاول وغیرہ میں اسے ملی، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ اگر اس مینگنی کا ذائقہ ان سالن میں یا کھانے والی کوئی بھی چیز ہے اس میں اس مینگنی وغیرہ کا جو ذائقہ ہے محسوس نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، صرف مینگنی کو باہر نکال لیا جائے، بقیہ کھانا، چاول، جو بھی چیز کھانے والی ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے چکی والا، کہ چکی والے نے آٹا پیس دیا، اس میں چوہے کی مینگنی چلی گئی، تو اس کا بھی حکم یہی ہے، کیونکہ اس میں اس کی نجس والا معاملہ سرایت نہیں کرتا، یعنی جو ذائقہ، بو یا رنگت وغیرہ نجاست کی جو ہوتی ہے اس میں ظاہر نہیں ہوتی، تو یہ سمجھیں کہ اس صورت میں اس آٹے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹا ناپاک ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی اس آٹے کو ناپاک شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اور اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ چوہے کی مینگنی تیل میں گری، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، اگر چوہے کی مینگنی تیل میں گری، اس کا ذائقہ، بو، رنگت وغیرہ نجاست کی اس میں سرایت کرتی ہے، تو پھر تو وہ تیل ناپاک ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس ناپاکی کی، اس نجس کی جو نجاست ہے، یعنی چوہے کی مینگنی کی، وہ تیل میں سرایت نہیں کرتی، تو اس صورت میں اس تیل کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، یعنی نجس جو چیزیں ہیں وہ رنگت، بو، ذائقہ ہوتی ہیں، تو اگر اس کا اثر نجاست کا اس میں ظاہر نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس تیل کو بھی ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ اہم مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلے پیش کیے، یہ تلخیص فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 150 اور اسی طرح فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46، یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسائل پیش کیے ہیں یہ ان کتابوں میں حوالہ جات کے تحت مسئلے موجود ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم دین پڑھنے، سمجھنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب۔ یہ میں نے مسئلے پیش کر دیے، مزید اگر کسی کو اس مسئلے میں کوئی ابہام رہ گیا ہو یا کوئی اور سوال پیدا ہوتا ہو یا اسی طرح کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تسلی بخش دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔